अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं और ख़ास तौर पे रात के वक्त बैरून ममालिक में जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं और उनके वालिदैन पाकिस्तान में हैं, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरी वालदा के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो रात भर जागती रहती हैं। मेरे अब्बा बहुत परेशान रहते हैं, उनका मुंह सूखता रहता है, उनको नींद नहीं आती, उनको छाती में बोझ होता है, घुटन होती है, दबाव होता है, उनका सांस ख़राब होता है। मुझे बेल्जियम से व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई की कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरे भाई की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, उसको हर वक्त ये खौफ रहता है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक हो गया है या अब मेरे दिन नज़दीक आ गए हैं और मैं मर जाऊंगा। और मेरे भाई की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, वो एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, उसने स्कॉलरशिप पे अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद उसने एमएससी की और अब वो पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे भाई को क्या हो गया है। पिछले 2-4 हफ्तों में जो मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस अटेंड किए और जो टेलीफोन कॉल्स मैंने सुनी, मैंने अंदाज़ा लगाया है कि लोगों में डर है, उनमें खौफ है, उनमें परेशानी है, अपने हवाले से भी और अपने ख़ानदान के हवाले से भी। एक बात आपने सुनी होगी लोगों से भी, या अक्सर आपके जहन में ये बात आती होगी कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिल अंदर से टूट गया है। या अक्सर आपने वैसे भी सुना होगा कि मेरा दिल टूट गया है, अब मेरा दिल नहीं लगता, बस अब तो दिल उठ सा गया है। ये दिल की बीमारी नहीं है, ये ज़हनी कैफ़ियत है। वो ख़यालात जो हमारे ज़हन में पैदा होते हैं हमारे माहौल की वजह से, हमारे हालात की वजह से, फिर वो ख़यालात ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं, ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो पूरे जिस्म में जाके हमारे मुख्तलिफ़ आज़ा पर असरअंदाज होते हैं। और जब दिल पर असरअंदाज होते हैं तो फिर ऐसी कैफियत महसूस होती है कि जैसे दिल डूब रहा है, या दिल रुक जाएगा, या दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़कता है, या दिल दबाव में आ गया है। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हमारे जिस्म की खून की नालियों में तनाव आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। और ये बात वाकई ठीक है कि दिल टूट जाता है, दिल वाकई टूटता है, क्योंकि वो केमिकल्स, वो हार्मोन्स, वो स्ट्रेस हार्मोन इतनी ज़्यादा मिक़दार में जब पैदा हों तो फिर दिल के पट्टों को खून की सप्लाई कम कर सकते हैं या मुअत्तल कर सकते हैं और दिल के पट्टे में ज़ख्म आ सकता है, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं हार्ट अटैक, दिल का दौरा या दिल का हमला। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में सेहत की तारीफ़ करता हूँ, सेहत को डिफ़ाइन करता हूँ कि सेहत है क्या। हम लोग तो ये समझते हैं ना कि अगर हम जिस्मानी तौर पर बीमार नहीं हैं, हमारा सांस नहीं चढ़ता, हमें नज़ला ज़ुकाम बुखार नहीं होता, या हमारे पेट में तकलीफ़ नहीं होती, कोई पेशाब की तकलीफ़ नहीं होती, हमारे जिस्म में दर्द नहीं होते, जोड़ों में दर्द नहीं होता, तो हम सेहतमंद हैं। सेहत की तारीफ़ ये है कि जिस्मानी तौर पर तो आप सेहतमंद हैं, इसके अलावा आपको नफ्सियाती तौर पर, आपको ज़हनी तौर पर, आपको जज्बाती तौर पर, आपको रूहानी तौर पर, मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर भी स्टेबल होना चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक सेहतमंद इंसान वजूद में आता है। लेकिन आप ये सोचिए कि कितने लोग हैं जो इस डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। रूहानी तौर पर हमें कितना मजबूत होना चाहिए, हमें जज्बाती तौर पर कितना मजबूत होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए। याद रखें, अगर आपका घर अच्छा है, अगर हम एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर तमाम अफराद प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ होते हैं, हम चाहे मुआशी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर भी हों, लेकिन फिर भी चूँकि हम साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम होता है
کہ اگر آج مجھے کوئی پرابلم ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا تو میرا بھائی یا بہن میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور میں اپنے آپ کو اس فیز سے بہت آرام سے نکال کے لے جاؤں گا۔ لیکن جس گھر میں لڑائیاں ہوں، جس گھر میں جھگڑا ہو، جہاں پہ پیار محبت نہ ہو، جہاں پر لوگوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ریس لگی ہو، وہاں پر اگر آپ افراد کا معائنہ کریں، اس گھر کے رہنے والوں کی ذہنی کیفیت کا، جذباتی کیفیت کا آپ معائنہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا جہان کی نعمتیں ہونے کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی، ان کو گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، ان کو بے چینی ہوتی رہتی ہے، ان کے جسم میں درد ہوتا رہتا ہے، ان کے جوڑوں میں درد ہوتا رہتا ہے، ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو جائے گا، بند کمروں سے خوف آتا ہے، ان کو کھلی جگہوں سے خوف آتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کہیں باہر جاتے ہیں، اپنے شہر سے باہر جاتے ہیں یا اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں، تو شروع کے دنوں میں آپ کو نیند نہیں آتی، آپ بے چین رہتے ہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں اپنے کمرے کا عادی ہوں، میں اپنے بستر پہ لیٹنے کا عادی ہوں، چاہے وہ چھوٹا سا گھر ہے لیکن میں اسی کا عادی ہوں، اور میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، مجھے بہت پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہے، یہ اتنا بڑا گھر ہے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا گھر، وہاں پہ کتنی آسائش بھی ان کو ملی ہوگی، لیکن نیند یوں نہیں آ رہی کہ وہ اپنے کمرے کے، اپنی چھوٹی سی کٹیا کے عادی تھے، اسی کمرے میں رہنے کے۔ یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے۔ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، وہ ملک، وہ دھرتی، اس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ وہ دھرتی ماں ہوتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، لیکن جب آپ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، آپ کی ذہنی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، فوراً آپ کو اپنے پرانے دن یاد آنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گلیاں یاد آتی ہیں جوانی جن میں پائی تھی۔ یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ پہلے 15 سال وہ جہاں گزارتا ہے، وہی 15 سال ساری زندگی اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ آج جو میں ویلاگ کر رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری ذہنی کیفیت کا، ہمارے ذہن کا ہمارے جسم پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک سٹیبل ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا گھر سٹیبل ہے، میرے گھر میں بہن بھائی ماں باپ سب اکٹھا ہو کے رہ رہے ہیں، تو میں اپنا کام کرتا رہوں گا، مجھے مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ میری ماں، میری دھرتی ماں پریشان ہے، وہاں پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میرے ملک کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے جہاں پر لوگ پریشان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو ماحول آج کل بنا ہوا ہے، جس میں ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے، یہ لوگوں کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈال رہی ہے، یہ لوگوں کی ذہنی کیفیت پر بہت برے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ میرے ایک بہت پرانے پیشنٹ ہیں، تو ان کی بیٹی، وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اور ان کا مجھے فون آیا کہ رات میرے والد کو فالج ہو گیا، اور فالج ہوا، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جب شام کے پروگرامز دیکھتے ہیں، وہ اتنا انوالو ہو جاتے ہیں ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد کہ وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کتنی قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا تھا، اور آج میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ابو کو سمجھاتی رہی، لیکن میرے ابو بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ اور پاؤں لٹک گئے۔ میں نے فوراً ان کا بی پی چیک کیا تو وہ تقریباً کوئی 260 اور 140 کے لگ بھگ تھا۔ بہرحال پھر ان کو میں نے مینج کیا، اور الحمدللہ وہ بہتر ہوئے ہیں۔ لیکن میں ان کو آپ کے پاس لانا چاہتی ہوں، آپ ان کا ریویو کریں، اور آپ پلیز مجھے بتائیں کہ مجھے مزید کیا کرنا ہے۔ جب وہ آئے تو میں نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد پورا پلان دیا،
اور سب سے پہلے میں نے انہیں کہا کہ آج کے بعد 3 مہینے تک نہ آپ نے سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے، نہ آپ نے اخبار پڑھنے ہیں، نہ آپ نے ریڈیو سننا ہے۔ ٹیلی ویژن پر پروگرامز دیکھیں لیکن وہ جو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں، لیکن کوئی ایسا پروگرام نہ دیکھیں جس سے آپ کے اوپر منفی اثر مرتب ہو۔ اب بہتر ہیں وہ، بہت بہتر ہیں، آتے رہتے ہیں میرے پاس۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا ماحول، چاہے وہ ہمارے گھر کا اندرونی ماحول ہو، ہمارے اس محلے کا ماحول ہو جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اس شہر کا ماحول ہو یا ہمارے ملک کا ماحول ہو، وہ ہماری صحت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے دل کی صحت کا خیال کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں سے بچانا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو انجائنا، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر سے بچانا ہے، تو ہمیں اپنے ماحول کو اچھا رکھنا ہوگا، پیار محبت کی فضا کو برقرار رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے بھی خیال کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔